السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، راشد انور صاحب کا سوال ہے، قبروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے، خصوصاً گلاب کے پھول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ قبروں پر پھول ڈالنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کسی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اتنے پیسوں کو راہ خدا میں ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر کے اپنے میت کو ثواب پہنچایا جائے، بیکار اپنے پیسے ضائع نہ کیے جائیں۔ اسی طرح قبروں پر اگربتیاں جلانا اور چادر چڑھانا یہ بھی بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چراغ جلانے سے ممانعت فرمائی ہے اور ایسے فعل کے مرتکب پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا نہ پھول ڈالے جائیں اور نہ ہی قبروں پر چادر چڑھائی جائے اور نہ دوسرے لغو و لعب کے کام کیے جائیں۔ پروفیسر جاوید فاروقی صاحب کا سوال ہے، اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 4 ہوئی یا 3 تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کسی شخص کو رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھ لی ہیں یا 4 رکعت پڑھ لی ہیں، تو اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس آدمی کو نماز میں یہ پہلی بار شک ہوا ہے، یا یہ کہ کبھی کبھار سال بھر میں 1-2 بار شک ہوتا ہے، تو پھر ایسا آدمی نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز توڑ دے اور نئے سرے سے اسی نماز کو پڑھنا شروع کرے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو بار بار شک ہوتا ہے، عام طور سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس کو جتنی رکعتوں کے بارے میں غالب گمان ہو، جس کے بارے میں اسے یقین یہ ہو کہ میری 3 رکعت ہوئی ہیں، تو یہ 3 رکعت مان کر 1 رکعت اور ملا لے گا اور سجدے سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے گا۔ اور اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ نہیں 3 کے بجائے میری 4 رکعت ہوئی ہیں، تو یہ 4 رکعت پوری کر لے اور سجدے سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ اور اگر اس کو غالب گمان بھی نہیں ہے کہ میری 3 رکعت ہی ہوئی ہیں یا 4 رکعت ہوئی ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی کم رکعت والی تعداد پر عمل کرے گا، یعنی 3 اور 4 میں سے 3 یہ کم ہے، لہٰذا یہ سمجھا جائے گا کہ میری 3 رکعت ہوئی ہیں، تو یہ آدمی چوتھی رکعت اور ملا لے اور اخیر رکعت میں سجدے سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں، عقیقے کے بکرے کی عمر کتنی ہونا ضروری ہے؟ عقیقے کے بکرے کے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے بکرے کے شرائط ہوتے ہیں، یعنی 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور عمر کا اعتبار وہ چاند کے مہینے اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اگر چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 1 دن بھی کم ہو 1 سال کے مکمل ہونے میں، تو اس بکرے کا عقیقہ نہیں ہوگا، یعنی 1 سال کا مکمل بکرا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک صاحب کا اشکال ہے کہ کیا آئینہ دیکھنے کی دعا وہ شخص بھی پڑھ سکتا ہے جو بدصورت ہو؟ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسا آپ نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی آپ میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں دعا میں مراد انسان کی ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، یعنی چمڑی کا گورا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعضاء کا صحیح و سالم ہونا مراد ہے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے مومن بھائی ہیں جو ظاہری لحاظ سے تو خوبصورت نہیں ہیں، لیکن ان کے اخلاق بہت اعلیٰ اور عمدہ ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ بہت مشہور مثال حضرت بلال حبشی کی ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت اچھی نہیں تھی، لیکن وہ بہرحال اپنے ایمان اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لہٰذا ترجمہ یہ سمجھنا کہ یہاں ظاہری خوبصورتی مراد ہے اسی وجہ سے شبہ ہوا ہے، اصل مطلب وہ ہے جو بیان کیا گیا۔ قاری عرفان فولاد نگر باغپت سے معلوم کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کا مسلمان کے پیر چھونا کیسا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے جھکتا ہے، گویا ان کے اصل مذہب کے مطابق تو وہ آشیرواد لینا ہے، یا یہ کہ اپنے بڑوں کے سامنے تعظیم اور ادب کا ایک طریقہ ہے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے اس حرکت سے بھی روکے اور یہ بتائے کہ جھکنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے نہیں جھکا جاتا ہے، لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
ایک صاحب کا سوال ہے ہیلتھ انشورنس یعنی صحت کا بیمہ کرانا کیسا ہے؟ ہیلتھ انشورنس کا مروجہ طریقہ جو رائج ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ یا تو اس میں جوا ہوتا ہے یا یہ کہ سود ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مجبوراً بھی کمپنی کی طرف سے ہیلتھ انشورنس بنوانے کا مطالبہ ہو تو اپنی نوکری اور ملازمت بچانے کے لیے جائز تو ہے، لیکن ہم نے جتنے پیسے ہیلتھ انشورنس میں جمع کرائے ہیں اتنے پیسے ہی ہمارے لیے لینا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو زائد رقم انشورنس کی بنیاد پر مل رہی ہے وہ ہمارے لیے سود ہوگی، جس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں نمازوں میں پڑھنے کی مسنون قرات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں میں سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے والسماء والطارق سے سورہ بینہ تک کی صورتوں میں سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز میں سورۃ الزلزال سے سورۃ الناس کی صورتوں میں سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے دوسرے پاروں میں سے بھی مختلف صورتیں تلاوت فرما لیا کرتے تھے، لہٰذا عام طور پر مسنون قرات میں سے ہی نماز میں تلاوت کرنی چاہیے، کبھی کبھار اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے دیگر حصوں سے پڑھ لینا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ قاری نعمان مصباحی سوال کرتے ہیں نماز قصر کتنی مسافت کی دوری پر ہے، یعنی کتنے کلومیٹر پر نماز قصر پڑھی جاتی ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ 77.5 کلومیٹر کی مسافت یہ سفر شرعی کی مقدار ہے، یعنی اگر کسی آدمی کا سفر 77.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہوگا تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مسافر کہلائے گا، اور مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس آدمی کا 14 دن یا اس سے کم کہیں رہنے کا ارادہ ہو تو وہ آدمی اپنی نمازوں میں قصر کرے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 2 رکعت پڑھے گا، اور واجب یعنی وتر کی نماز بھی ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس مجبوری نہ ہو اور وقت بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طرح مسافر اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ امام کے ساتھ اپنی پوری مکمل نماز پڑھے گا۔ محمد وجاہت حلوائی ٹپرانہ سے معلوم کرتے ہیں مہر فاطمی کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ 2 طرح کا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر کے طور پر دیا تھا، اور اس کی مقدار احادیث کی کتابوں میں 500 درہم لکھی ہے۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے گراموں میں وہ 500 درہم 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی بنتی ہے، اور مہر فاطمی کی یہی ایک مقدار ہے، دوسری کوئی اور مقدار نہیں ہے۔ وجاہت فرید قاسمی گڑھی عبداللہ خان سے کیا مغرب کے بعد جھاڑو لگانا درست ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت ہو تو بالکل مغرب کے بعد رات میں کسی بھی وقت جھاڑو لگائی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا، کنگھی کرنا، جھاڑو لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر حقیقی اور بغیر ثبوت اور بے بنیاد بات ہے۔ جان محمد مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں سوتیلے بیٹے سے پردہ ہے یا نہیں؟ اگر سوال کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کے والد نے دوسری شادی کی ہے، پہلی بیوی کا یا تو انتقال ہو گیا تھا یا یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس بیوی سے شوہر کی اولاد ہے، تو کیا اس دوسری بیوی سے پہلی بیوی کی جو اولاد ہے یعنی لڑکا ہے اس کا اس دوسری بیوی سے پردہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لڑکے کا یعنی سوتیلے لڑکے کا اپنی اس دوسری والدہ سے پردہ
نہیں ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔